العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی مقدس اور بابرکت خدمت میں اس وقت کی اس اہم اور عظیم و قدیم پاکیزہ گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن کلامی ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ مطہر آیات کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی دو مسلسل باہم پیہم بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات ہیں۔ ان آیات کے وسیلے سے جو موضوع اور جو عنوان اور جو سبجیکٹ قائم ہوتا ہے وہ ہے عظمت خاندان عمران اور قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب اور سب سے افضل و برتر پیغام، الہی دستور العمل اور قیامت تک رہنے والا قانون الہی جو الفاظ کی شکل میں ہے، آیات کی شکل میں ہے، پاروں کی شکل میں ہے، سوروں کی شکل میں ہے۔ ہمارا اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک نقطے پر ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ہم اس کو پہلے نقطے سے لے کر والناس کی سین تک مکمل طور پر الہی کلام تسلیم کرتے ہیں اور اپنے دل و دماغ میں اس پاکیزہ تصور کو ہمیشہ پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کے کسی پہلو پر، کسی رخ پر، کسی جز پر شک کا اظہار نہ کیا ہے اور نہ شک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ہم قرآن مجید سے یقین کا رشتہ استوار رکھتے ہیں۔ ہمارا قرآن مجید سے محکم ایمانی ریلیشن ہے، رابطہ ہے اور تعلق اور علاقہ ہے۔ ہماری ملت، ہماری قوم اور ہماری جماعت کا بچہ بچہ قرآن مجید پر فدا ہے، قربان ہے اور جان و دل سے نثار ہے۔ اور وہ اس لیے بھی کہ جہاں یہ
اللہ کی معتبر ترین کتاب ہے، وہیں اہل بیت علیہ السلام کا بے پناہ قصیدہ بھی ہے۔ ہمارے اس سے رشتے کی بنیاد، تعلق کی بنیاد، رابطے کی بنیاد یہی حقائق، یہی سچائیاں اور یہی اصول اور اساس و بنیادیں ہیں۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ یہ فگر، یہ تعداد اور یہ کاؤنٹنگ سب کی نالج میں ہے، سب کے علم میں ہے، سب کی جانکاری میں ہے۔ ہمارے یہاں کی ہر فرد اس بات کو یقینی طور پر تسلیم کیے ہوئے ہے کہ 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، اور ہر سورے کا کوئی نہ کوئی مخصوص نام ہے۔ پہلا سورہ سورۃ الحمد ہے، جس میں حمد الہی بیان ہوئی ہے، حمد کا سورہ، حمد خالق مطلق کا سورہ، تعریف پروردگار سے تعلق رکھنے والا سورہ، جس میں پروردگار عالم کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اس کی ذات کے کمالات کا تذکرہ ہے اور اس کے صفات حسنہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کو سورہ حمد کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، کاؤ، گائے، گائے کا سورہ۔ اس میں ایک مخصوص گائے کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل سے متعلق تھی، اور قوم بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی تذکرہ اس سورے میں پروردگار عالم نے کیا ہے، لیکن اس کا نام سورہ بقرہ رکھا، گائے والا سورہ۔ اس کے بعد تیسرا سورہ سورہ آل عمران ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیجیے گا، اس کا ٹرانسلیشن کیا کیجیے گا؟ تو اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، سرکار ابو طالب کے خاندان کا سورہ۔ سلوات پڑھے بڑا تھوڑے ذرا مضبوط حقائق اور ایسے خوبصورت فضائل اور حسین مناقب آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ سماعت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، نظر کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے جتنے بھی سورے ہیں وہ سب اضافت کے ساتھ ہے، کسی نہ کسی حقیقت سے ان کی اضافت ہے، نسبت ہے۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے جا کے کا کی یہ سب لگ جائے، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اردو میں کے کا کی وغیرہ لگتا ہے، عربی میں اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اور فرمانے یعنی سورۃ البقر، سورۃ الحمد، تو سورہ کو حمد کی طرف مضاف کیا، اضافت ہوئی حمد کا سورہ، حمد والا سورہ۔ سورۃ البقر یعنی گائے والا سورہ، سورۃ النساء خواتین والا سورہ، سورۃ المائدہ دسترخوان والا سورہ۔ یہ دسترخوان والا سورہ، اس سورے کا نام ہی دسترخوان والا سورہ ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ سے آ کر خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، رسول مان لیں گے، اللہ کا سچا نمائندہ تسلیم کر لیں گے، حجت الہی آپ کو ہم قبول کر لیں گے، آپ کو صاحب کتاب اور صاحب نبوت عظمیٰ اور صاحب رسالت اور صاحب شریعت سب کچھ مان لیں گے، اولی العزم مان لیں گے۔ آپ ایک چھوٹا سا کام ہمارے لیے کر دیجئے، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان پر سے دسترخوان، ایک سفرہ ہمارے لیے نازل کرا دیجئے اپنے اللہ سے۔ وہ دسترخوان نازل ہو، ہم کھائیں پیئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ رسول ہیں۔ تو ڈیمانڈ تو کوئی بڑی نہیں تھی، مطالبہ تو کوئی بڑا نہیں تھا، اتنے بڑے رسول سے اتنی چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی ذہنیتوں کا اعلان ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے دباغوں کا ثبوت ہے. اتنے بڑے پیغمبر سے، اتنے بڑے نبی سے، جو 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، اسے چھوٹی سی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ دسترخوان اتار دیے. مگر مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے ایک بات کہنا ہے. وہ دسترخوان آیا، جناب عیسیٰ نے اہتمام کیا. جناب عیسیٰ نبی ہے، معصوم ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، اولوالعزم ہے، روح اللہ ہے، بطول ماں کے بیٹے ہیں. یہ ساری ان کی عظمتیں ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ یہ ان کا مقام ہے. انہوں نے دسترخوان بچھایا. اب صاحب ہمارے یہاں بھی تبرکات کے حوالے سے، عقیدتوں کے حوالے سے کچھ دسترخوان ہوتے ہیں. بیوی کا دسترخوان، امام حسن کا دسترخوان ہے، غازی پاک کی حاضری، دسترخوان. 8 محرم کو، 7 محرم کو، متعدد تواریخ کے مواقع پر آپ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں، پاکیزہ غذا کا اہتمام کرتے ہیں، معصومین کی بارگاہ میں نذر گزارتے ہیں. پھر اس کو ان کا صدقہ طفیل سمجھ کر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے تناول فرماتے ہیں. تو لوگ ہم سے پوچھتے صاحب یہ آپ جو نظر و نیاز کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، قرآن میں کس آیت سے ثابت ہے؟ ارے آپ ثبوت کے لیے ہم سے دسترخوان کے تعلق سے امام حسین کا دسترخوان، امام حسن کا دسترخوان، حضرت عباس کا دسترخوان، بی بی کا مالک کا دسترخوان آپ کس دلیل پر قائم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں؟ کون سی آیت ہے؟ آپ آیت کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے پورا سورہ ہی اتار دیا ہے. سورہ مائدہ، دسترخوان والا سورہ. اور کہتے لگا لیکن ارے اتنا بڑا سورہ نظر پہ نہیں آ رہا ہے. آیت کا مطالبہ، وہی چھوٹی ذہنیتوں کا اظہار، چھوٹے دماغوں کا اظہار. اتنا بڑا سورہ ہے سورہ مائدہ، دسترخوان. مگر صاحب وہ تو جناب عیسیٰ کے لیے ہے، تو جناب عیسیٰ کے لیے ہے، لیکن دعا کے تیور تو دیکھو، گزارش کی کیفیت تو دیکھو. جناب عیسیٰ کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لتکون لنا عیدا. پروردگار ہے ہمارے پروردگار، اے رب، اے اللہ، انزل علینا، پروردگار تو دسترخوان اتار، تو خود محتمم بن، تو خود منتظم بن، تو اہتمام کر دسترخوان کا، تو بچھا ہمارے لیے دسترخوان. یہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں. آپ بیدار ہیں نا؟ میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں امام حسن کا دسترخوان، امام حسین کا دسترخوان آپ کیوں بچھاتے ہیں؟ اے ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری ذات کیا ہے، ہماری ہستی کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ بات قرآن میں نہ لکھی ہوتی سورہ مائدہ میں تو میں آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لفظ کو غور کریں، اس آیت کو فکر فرمائیں. اللہم ربنا انزل، اے پروردگار ہمارے رب تو اتار، تو بچھا، تو اہتمام کر. یعنی خود خدا کو انوالو کر رہے ہیں، پروردگار کو شامل کر رہے ہیں دسترخوان بچھانے کے لیے. تو بچھا، جبرائیل سے نہ بچھوا، میکائیل سے نہ بچھوا، تیری ذات بنفس نفیس خود دسترخوان کی محتم بنے، تو دسترخوان بچھا. بھائی اتنا بتا دو عزیزوں، قرآن پڑھنے والوں، اللہ نے دسترخوان کا انتظام کیا کہ نہیں؟ خود منتظم بنا کے نہیں کہا اتارا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب مریم کے بیٹے کے لیے اللہ دسترخوان بچھا سکتا ہے تو فاطمہ کے 2 ستاروں کے لیے اور 2 فرزندوں کے لیے ہم دسترخوان نہیں بچھا سکتے ہیں؟ دسترخوان بچھائے. یہ تو سنت الہی ہے، سیرت پروردگار ہے، جس میں ہم عمل کرتے ہیں، جس پر ہم چلتے ہیں. یہ روش ہے اس کی جو رب العزت ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق حقیقی ہے. اب ذرا سا چلیے. تو یہ سورۃ المائدہ
دسترخوان کا سورہ. میں سارے سوروں کے نام گنانے کے لیے آپ کو زحمت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. میں فکر آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی قرآن میں سورے ہیں سارے سنگل اضافت کے ساتھ ہیں. توجہ ہے نا؟ دیکھیے یہاں بھی بقرہ کا سورہ، حمد کا سورہ، اور صاحب دسترخوان کا سورہ، اور صاحب خواتین کا سورہ، نساء کا سورہ ہے نا. یہ سارے سورہ انعام، جانوروں کا سورہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک سنگل. لیکن دو سورے ہیں جن کو اللہ نے اضافت میں واحد وحدت میں نہیں رکھا، تنہا نہیں رکھا، بلکہ اسے ڈبل کیا. سورہ آل عمران، سلوات پڑھیے محمد والا. بیٹے نعرہ حیدری پوری طاقت سے لگایا کرتے ہیں. گرج ہے جو نفاق کے مرض کو بناتی ہے. نسبت کے لحاظ سے، اضافت کے لحاظ سے سنگولر ہے، ایک اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے. لیکن یہ سورہ اس میں اللہ نے 2 دفعہ کے کا استعمال کیا ہے نا. عمران کی آل کا سورہ، عمران کے خاندان کا سورہ، عمران کے قبیلے کا سورہ، عمران کی نسل کا. آل کے معنی، آل کے معنی نسل ہے، آل کے معنی اولاد ہے، آل کے معنی گھرانہ ہے، آل کے معنی خاندان ہے. تو عمران کے خاندان کا سورہ. پروردگار کیا ضرورت تھی یہ ڈبل اضافت کی؟ اس کو بھی کہہ دیتا سورہ عمران، جیسے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، یہاں بھی کہہ دیتا عمران کا سورہ ہے نا. تو پروردگار نے کہا نہیں، معاملہ پلٹ جاتا، مقصد حاصل نہ ہوتا، لوگوں کی خواہشات پوری ہو جاتی. اصل میں مذہب 3 ہے. غور کریے گا، جو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، اسکائی ریلیجنس، اللہ نے جن کو مرتب کیا تھا اور جن کا باقاعدہ دستور العمل ہے جو آسمانی ہے، وہ 3 مذہب ہے: یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور اسلام مذہب. یہودیوں کا مذہب توریت پر بحث کرتا ہے، عیسائیوں کا مذہب انجیل پر بحث کرتا ہے، مسلمانوں کا مذہب قرآن مجید پر بحث کرتا ہے. قرآن مجید بنیاد. تو یہ 3 مذہب ہیں. چوتھا مذہب کوئی آسمانی نہیں. مقدس ہوں گے، اچھے ہوں گے، ریسپیکٹڈ ہوں گے، وہ الگ ہے، انکار نہیں ہے. اس سے اچھے مذہب بھی ہیں، اچھے نظریات بھی ہیں، مگر 3 مذہب آسمانی کہلاتے ہیں: یہودی مذہب، عیسائی مذہب جسے آپ جوس کہتے ہیں، چشتیری کہتے ہیں، اور آپ کا اسلام مذہب. کمال ہے صاحب، اللہ نے تینوں مذہب میں ایک عمران رکھا. ہر آسمانی مذہب کو ایک عمران دیا. یہودیوں کا مذہب چلا جناب موسیٰ سے توریت کے ذریعے. جناب موسیٰ کے بابا کا نام ہے عمران، تو یہودیوں کو ایک عمران ملا جناب موسیٰ کے والد گرامی کی شکل میں. خود نبی بھی، رسول بھی، عمران کا اسم گرامی ہے. عیسائیوں میں آ جائیے، عیسائیوں میں انجیل ہے نا، ان کا مذہب، حضرت عیسیٰ ان کے رسول ہے.
تو وہاں بھی ایک عمران. جناب عیسیٰ کے نانا جان جناب مریم کے والد عمران، ایک عمران عیسائیوں کو دیا. اب آ گیا اسلام، تو اسلام کو تو محروم رکھتا خدا. اسلام کو بھی اللہ نے ایک عمران دیا. یہ عمران ہے میرے مولا کے بابا جان ابو طالب، علی کے باپ، موسیٰ کے باپ عمران، مریم کے باپ عمران، یعنی عیسیٰ کے نانا، حضرت علی کے باپ عمران. غور کریے، اب تینوں عمران. اب سورہ عمران کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اگر سورہ عمران کہہ دیتا اللہ تو فوراً مسلمان لکھتا یہ جناب موسیٰ کے باپ والا سورہ ہے سورہ عمران. اگر سورہ عمران کہہ دیا جاتا تو مفسر لکھ دیتا، بغیر پیسوں کے لکھ دیتا، فری میں لکھ دیتا، دشمنی اہل رسول میں لکھ دیتا، بغض علی میں لکھ دیتا کہ جناب مریم کے بابا عمران والا سورہ ہے. اللہ نے کہا میں خالی عمران تک کھل گا نہیں، میں سورہ آل والا عمران. اور آل کہتے ہیں اولاد کو، خاندان کو، نسل کو. توجہ کیجئے گا، خاندان بنتا ہی نہیں جب تک بیٹا نہ ہو، بہو نہ ہو، پوتے نہ ہو. اور کریں گے آپ. اب آئیے جناب موسیٰ کے بابا عمران، عمران کیا جناب موسیٰ پیدا ہوئے. جناب موسیٰ کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. اور جو کریں آپ، جناب موسیٰ کی نسل آگے نہیں چلی. جناب عمران ختم ہو گئے آ کر اپنی تمام عظمتوں سمیت اپنے بیٹے موسیٰ پر. آل کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، خاندان پڑھا ہی نہیں. توجہ جانا. اب آئیے صاحب، جناب مریم کے بابا جان عمران ہے، مگر وہ مریم کے یہاں صرف عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، آگے خاندان چلا نہیں، تو وہاں بھی آل نہیں. اور ہے اللہ کہتا ہے یہ سورہ عمران نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے. تو اب بتاؤ وہ عمران کون سا ہے جس کی اولاد مراد ہو، جس کا بیٹا بھی ہو، بہو بھی ہو، پوتے بھی ہو. تو وہ ایک ہی عمران ہے جس کا بیٹا علی ہے، بہو فاطمہ ہے، حسن و حسین پوتے ہیں. یہاں آل کا تصور قائم ہو رہا ہے. لیکن اب تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ایک آیت بس اور ثبوت کے طور پر اپنی بات کو کہنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. اور قرآن کے اساس پر، بیس پر آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ کہیے تو طبیعت انسانی مطمئن ہو کر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے. کوئی بحث نہیں ہوتی، کوئی تکرار نہیں ہوتی، کوئی آگو نہیں ہوتا. لیکن اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کے لیے اگر آپ قرآن کی بنیاد کو کوئی فضیلت بیان کیجئے تو تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے. عجیب سسٹم ہے اسلام میں. اسلام میں نہیں، ہمارے قوم میں بھی، ہمارے یہاں بھی کچھ گروپ پیدا ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں، جنہیں خود سمجھ میں آج تک قرآن نہیں آیا. نوجوانوں کو سمجھائیں گے قرآن، پہلے خود سمجھ لیجئے. سمجھانے چلے، تفسیر بتا رہے، ترجمہ بتا رہے، اس آیت سے مراد ہے، اس آیت سے مراد ہے، اس سے مراد ہے. یہ مراد کا دعویٰ کرنے والا آپ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. صرف وہی ہو سکتا ہے جس کا سینہ ظرف قرآن ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، ارے بھائی سلوات پڑھے محمد. کچھ پریشانی ہے، دعا کرواؤ. دیکھ رہے ہیں آپ، تو دروازے
جاتے ہیں تحقیق کے اور آپ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ فضائل تو جو ثابت نہیں، سائنس سے ثابت نہیں، یہ سائنس جو یعنی سب کے لیے ہلکی ہلکی باتوں پر بھی بڑی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ اور اہل بیت کے حوالے سے آپ پورا قرآن اڑیل دیجئے مگر بحث پہ اڑا رہے گا، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ اب یہاں بھی آل عمران والا معاملہ آیا ہوگا، یہ عمران کون ہے؟ تو میں منبر سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس سورے میں جو آل عمران میں عمران ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بابا عمران علیہ السلام نہیں ہے، بہت با فضیلت ہیں، با مرتبہ ہیں، اس سے انکار نہیں، رسول ہے، نبی ہے، معصوم ہے، ایک صاحب کتاب نبی کے باپ ہے، یہ عظمت کافی ہے۔ مگر آل عمران والا جو کنسپٹ ہے اس میں وہ فٹ نہیں آتے۔ جناب مریم کے والد مریم بی بی بتول ہے، عذرا ہے، ان کے پاپا بھی رسول ہے، اور جو کیجئے گا صاحب رسالت ہے جناب عمران، یہ بھی سمجھ لیجئے، چونکہ صدیقہ ہے مریم، اور جو خاتون صدیقہ ہو وہ غیر معصوم کی بیٹی نہیں ہوتی۔ سلامت رہے آپ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بڑے رسول ہے بھائی، اجے بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں اور بڑی منزلت والے، مگر آل عمران کا جو کنسپٹ اور تصور اللہ نے دیا ہے نظریہ، وہاں بھی جناب مریم کے والد گرامی اس کو شامل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ تو ضد ہے، حضرت علی کے بابا جان ہے بس وہ عمران جن کی حال کا تذکرہ کیا ہے، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو اب میں دلیل بنانا چاہتا ہوں، آیت سن لیجئے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک بلا شبہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا، اللہ نے بے شک مصطفیٰ بنایا نوح کو۔ یہ دو ذاتی کردار آ گئے، توجہ کر رہے ہیں، منفرد، انڈیویجول، مخصوص، حضرت آدم مصطفیٰ، حضرت نوح مصطفیٰ۔ پھر اللہ نے وحدت کردار سے آگے بڑھ کر خاندان کی بات کہی ہے، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ، بے شک اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، بے شک اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، بے شک اللہ نے ابراہیم کی پوری اولاد کو مصطفیٰ بنایا۔ اچھا، اب مصطفیٰ بنایا، یہاں پر اولاد آ گئی حضرت ابراہیم کی، آدم کی پوری اولاد کو مصطفیٰ نہیں بنایا، نوح کی پوری اولاد کو مصطفیٰ نہیں بنایا، چونکہ آدم کے دو بیٹوں میں سے قاتل ہونے والا تھا، جناب نوح کے 4 بیٹوں میں سے ایک باغی ہونے والا تھا، لہذا وہ صرف انڈیویجول کا منفرد رکھا۔ آدم مصطفیٰ ہے، آدم کی آل مصطفیٰ نہیں ہے، نوح مصطفیٰ ہے، نوح کا پورا خاندان، پوری اولاد اور پوری ذریت اور نسل، ان کی پوری فیملی مصطفیٰ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو کیا شرف دیا؟ آل ابراہیم، ابراہیم کا خاندان، اولاد، آل، سب کے سب مصطفیٰ ہے۔ پھر جناب ابراہیم کے بعد کیا کہا؟ وَعَلَى عِمْرَانَ، اور عمران کی پوری آل، پورا گھرانہ مصطفیٰ ہے۔ اب اتنے بڑے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، اللہ نے سلیکشن کیا، مصطفیٰ کا مطلب، استفاء کا مطلب کیا ہے؟ سلیکشن۔ سنیے، جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے سسٹم میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ پر اللہ کرداروں کو نہیں چنتا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر سلیکشن کرتا ہے، استفاء کرتا ہے۔ استفاء مطلب سلیکشن۔ تو اللہ نے سلیکٹ کیا کس کو؟ آدم کو۔ کس کو سلیکٹ کیا؟ حضرت نوح کو۔
اور جناب ابراہیم کی پوری آل کو اور عمران کی پوری آل کو سلیکٹ کیا. جی اب یہاں سے خلاصہ محسوس فرما لیں. آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، محسوس کریے گا. مصطفیٰ کا ایک مطلب ہے منفرد. سلیکشن جو ہے کس بنیاد پر ہے؟ بھائی راستہ چلتے ہوئے کا تو سلیکشن نہیں ہوگا نا، کسی انفراد کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر تو ہوگا نا، کسی صفت کی بنیاد پر سلیکشن ہوگا نا. اللہ ایسے تھوڑا ہی سب کا سلیکشن کرے گا. تو آدم میں وہ کون سی خصوصیت ہے جو آپ کو منفرد بناتی ہے؟ تو آدم اس فگر کا نام ہے اور اس پوائنٹ کا نام ہے آدم علیہ السلام، جہاں سے اللہ نے اپنی ہدایت کا پہلا عہدہ آغاز کیا، یعنی خلافت الہیہ. آدم ہے خلیفہ تو خلافت دے دی آدم کو. اب آدم منفرد ہو گئے خلافت میں. پہلا خلیفہ کوئی اور نہیں ہے، آدم ہے. اللہ کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ آدم. یہ مصطفیٰ ہوئے خلافت کے. پہنچ رہی نا عزیزو بات؟ میں کوئی سب تو نہیں ہو رہا ہوں نا، آسان ہوں نا، سمجھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قائم منفرد کیا جناب آدم علیہ السلام کو خلافت. خلافت سے مخصوص کیا. خلافت کسی اور کو نہیں دی حضرت آدم سے پہلے. یہ سب سے پہلے حضرت آدم ہے جن سے خلافت کا آغاز ہوا. اب مخصوص ہو گئے آپ خلافت سے. یہ کوالٹی ہوئی آدم کی. اب جناب نوح سے کا آغاز ہوا تھا. جناب نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی، رسالت نہیں تھی. پہلا رسول و پہلا صاحب شریعت جناب نوح ہے. تو جناب نوح کی کوالٹی بنی صاحب شریعت ہونا، صاحب رسالت ہونا. دو باتیں آ گئی. آدم مصطفیٰ ہے فی الخلافت، خلافت میں. نوح مصطفیٰ ہے پھر رسالت و شریعت، شریعت میں اور رسالت میں. اچھا آل ابراہیم قائم متصف ہے اور قائم مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. امامت آل ابراہیم مصطفیٰ ہے امامت میں. اب اللہ کا آخری عہدہ بچا بس. اور جو چاہ رہا ہوں آل عمران کو قائم متصف کرے گا کس چیز میں؟ چونکہ مصطفیٰ بنانا ہے اور مصطفیٰ کا مطلب ہے منفرد ہونا اور منفرد کا مطلب ہے بے مثال ہونا. بے مثال کا مطلب ہے کوالٹی والا ہونا جس میں کوئی اور شامل نہ ہو. تو خلافت تو آدم کو دے دی، رسالت نوح کو دے دی، امامت آل ابراہیم کو دے دی. اب آخری عہدہ بچا ہے اللہ کے پاس ولایت. تو آل عمران وہ ہے جو ولایت میں مخصوص ہے، جہاں سے ولایت کا آغاز ہوگا. ارے بھائی آپ بالکل کہہ دے، بے جھجک کہہ دے کہ خلافت آدم سے چلی اور رسالت جناب نوح سے چلی اور امامت ابراہیم و آل ابراہیم سے چلی تو ولایت عمران سے چلی. تو اب بتاؤ کون سا عمران ہے وہ کہ جس کا بیٹا ولی ہو؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کس کا بیٹا ولی ہے؟ ارے آپ کلمے میں کس کو پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی سے ولایت چلی ہے تو بتاؤ علی کس کا بیٹا ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جس ساتھ گرامی کا کویت سے نہ بولو، یہ کویت سے آجاؤ تقریب کا صاحب کویت سے نہ بولو، حیدرآباد سے بولو. اور کریے آپ کمال ہے. عجیب و غریب کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اب مولا متقیان صلوات اللہ علیہ کس کے فرزند ہے؟ حضرت ابو طالب کے. تو ولایت میں مصطفیٰ. اب سنیے مصطفیٰ فی الخلافت آدم، مصطفیٰ فی الرسالت والشریعت نوح، مصطفیٰ فی الامامت ابراہیم و آل ابراہیم. تو مصطفیٰ فی الولایت عمران و آل عمران. اب یہاں پر کوئی عمران مراد ہے جس کا بیٹا ولی ہو، بدرے نا، جس کا بیٹا ولی ہو. اور ولایت سب سے بڑا ہوتا ہے. اللہ نے کہا سنو آدم کو وہ
جس میں میں شریک نہیں، نوح کو وہ عہدہ دوں گا جس میں میں شریک نہیں، ابراہیم کو وہ منصب دوں گا جس میں میں شریک نہیں، چونکہ مجھے کوئی خلیفہ نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی رسول نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی امام نہیں کہہ سکتا، مگر ابو طالب تیری آل کو وہ عہدہ دوں گا جس میں میں بھی شریک ہوں۔ میرا نبی بھی شریک ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ ادراک کی اور سننے کی ولولے کی اور جذبات کے اتصال کی توفیقات مسلسل سے نوازتا ہے۔ ہماری قوم فضائل کے حوالے سے اور حقائق کے تعلق سے بہت زیادہ سینسیٹیو، حساس اور بڑی آمادہ اور وارد رہتی ہے۔ فضائل پر ہم لوگ اپنی جان تک قربان کرتے ہیں، چونکہ وہی تو ہمارا سرمایہ ایمان ہے، وہی سب یاد رکھتے ہیں۔ ایک بات سن لیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، ہمارے فرش اعضاء کا یہ فیض ہے اور تبرک کا بعنوان رزق حسنہ، یہ نتیجہ ہے کہ ہمارا مجمع، ہمارا کوئی فرد حافظے کا کمزور نہیں ہوتا، حافظے کا کمزور نہیں ہوتا، ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں، سب یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو سب کچھ یاد رہتے ہیں، اصول دین یاد، فروع دین یاد، اور کمال ہو گیا پہلا سبق ہم نہیں بھولتے جو ہمیں ماں گود میں پڑھاتی ہے، کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ ایک، جبل 5، امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید، انبیاء 1,24,000، آسمانی کتابیں، بتائیے کون بچہ بھولا ہوا ہے؟ سب کو یاد ہے، مگر ایک چیز بھولے میں آپ، بس ماشاءاللہ سب کچھ یاد ہے نا؟ قضا خانہ زہرا کا ایڈریس یاد ہے، میں مانتا ہوں مصروفیتیں ہیں، مشغولیتیں ہیں، مجالس کی کثرت بھی ہے۔ میں نے ایسی عرض کیا، اس کو دل پر نہ لیجیے گا، دماغ پہ نہ لیجیے گا، لیکن ایک خطیب کو ذرا اچھا نہیں لگتا جس مقام کو مجلس پڑھ رہا ہو وہ مقام اگر خالی ہو تو ذرا سا احساس ہوتا ہے، اور پھر 33-34 سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، پھر اگر سامنے سناٹا نظر آئے اور خلا نظر آئے تو طبیعت میں ایک دکھ سا ہوتا ہے۔ حالانکہ بڑی دل سے باتیں پیش کی جاتی ہیں، اللہ خاطر زہرا میں کوشش کرتا ہوں بہت عمدہ چیزیں پیش کی جائیں، سب کچھ ہے۔ اب تو وقت سے مجلس ہو رہی ہے، 8 بجے بیٹھتے 9 بجے ٹھیک ختم ہو جاتی ہے، اسی کے بعد زیادہ تر مجلس ہوگی۔ اور میں نے پہلے یہ سنا تھا کہ جتنی مجلس سے ہوتی تھی باتیں ازا خانہ ہے زیادہ ہوتی تھی، مگر اب کثرت ہو گئی ماشاءاللہ، سب کو آتا ہے جتنا پہلے ذکر اہل بیت اتنا ہی زیادہ بابرکت ہے، مگر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ جو جہاں شریک ہو رہا ہے وہ ماشاءاللہ وہیں پر موجود ہو رہا ہے، اہل بیت کا محبوب ہے۔ میں یہی کہتا کہ مجھے ہی سننے کے لیے آئیے، ضرور آئیے۔ ایسا نہیں، ایک بات تھی جو کہہ دی، مگر یہ کہ رونق کم رہے اور جگہ خالی رہے، شاید آپ یہ سوچتے ہو بھائی ہمارا عقیدہ ہے نا، سوچتے ہیں اس لیے ہٹ جاتے ہو کہ بھائی اگر جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے تو فرشتے کہاں بیٹھیں گے، پورے کہاں بیٹھیں گے، ہوتا ہے ان کے چانس کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سب کو۔ اور پھر شہر حیدرآباد پر تو بھائی قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، صدقے ہونے کو دل چاہتا ہے۔ شہر تو
میں تو اتنے دن سے آ رہا ہوں مگر اب کے اور زیادہ قدر بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ سب جگہ پر سارے مقامات پر دنیا میں امان ہو گیا، لوگ عزاداری سے اس طرح متصل نہیں ہوئے اور اس طرح فیضیاب نہیں ہوئے جیسے اہالیان حیدرآباد اور جس شان سے انہوں نے عزاداری کی ہے۔ اور آج میں نے رپورٹ پڑھی ہے عاشور کے دن سے جو یہ بیماری ختم ہونا شروع ہوئی ہے، جب سے ٹیکہ علم نکلا ہے، حضرت عباس کے علم کا کیا کہنا، علم تو اسی طرح منسوب ہے نا، وہی ٹیکہ علم بھی ہے، اس ملیرے کی ہوا بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور تو کیا فرش اعضا نہیں ہے، مرکز شفا ہے، مصدر شفا ہے، چونکہ ان مجلسوں کا قبلہ کربلا ہے۔ شاعری عزاداری، معازم عزاداری اور رسوم عزاداری، عزا سے جتنے بھی حقائق متعلق ہے، مربوط ہے، ریلیٹڈ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر معجزاتی پہلو لیے ہوئے ہیں۔ وبائی بیماری تو یہاں تک آ ہی نہیں سکتی، اور اس ذکر کے صدقے میں پروردگار شہر کے ان مریضوں کو، ان بیماروں کو جو دوسری بیماریوں میں مبتلا ہے، انہیں بھی شفا عاجل اور ذہن کاملہ عطا ہو۔ اس فرش اعضا کے صدقے میں مثال بن گئے ہیں آپ، دنیا اب یہی ذکر کرے گی، اسی کو ذریعہ بنا گے۔ امریکہ سے ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے صاحب، وہ کہتا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین یا دوا یہ تو اپنی جگہ پر جب ہوگا، یہ مرض وائبریشن سسٹم سے بھاگتا ہے۔ وائبریشن کیا ہوتا ہے؟ راڈ ہو، پھر وہ لکھتا ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ اس نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے بھی پڑھا نہیں یا کسی میڈیا پر سرچ نہیں کیا، میں نے گوگل میں بھی نہیں دیکھا، وقت ملے گا تو دیکھوں گا، مگر آپ کو یہ بشارت ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اور اس حیدرآباد کے لیے بہت بڑا وقار ہے، اعزاز ہے، اور اس کے لیے بلکہ میں کہوں گا شہر حیدرآباد کے لیے ایوارڈ ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے وائبریشن کا مطلب کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ سب سے بہترین وائبریشن حسین۔ حسین کی دھمک ہے نا، یہ وائبریٹ جو ہوتا ہے پاکیزہ سلسلہ ریدھم اور ایک ساتھ کرتے اور زبان پہ یا حسین ہوتا ہے، چھاتی سے آواز نکلتی ہے،
تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی ہیبت سے وائرس بھاگ جاتا ہے۔ اور تو چاہو تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ 1400 برس سے یہی ماتم یزیدی فکر کو بھی بھگا رہا ہے، باطل سسٹموں کو بھی بھگا رہا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کو بھگا رہا ہے، باطل فتووں کی جان نکال رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق پورے ہندوستان میں میرا ملک ہے اپنا، میرا ملک عزیز ہے، وطن عزیز ہے، اس سے محبت کرنا میرے لیے جزو ایمان ہے نا۔ ہندوستان کے معتبر اور ایک اتنا بڑا، آپ سمجھ گئے، پورے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر عاشورہ کا جلوس نہیں نکلا، نہیں نکلا، رپورٹیں نہیں سب جگہ کی دیکھ لیجیے، آپ ہر جگہ کی رپورٹیں دیکھ لیجیے، پوزیٹیو کیس زیادہ ہے، صرف ایک شہر میں جلوس نکلا ہے، رپورٹ گھٹتی چلی گئی، جلوس نکلا ہے نا۔ ایک اب کیا کہوں، عزاداری کے شہزادوں نے، ماتم حسینی کے خزادوں نے اپنا جذبہ صادق جب اظہار فرمایا ہے، بس زنجیر کا ماتم کیا، خون کا نذرانہ دیا اور ماتم کیا اور جلوس نکلا بھی کے علاوے سے، اس کی شان کتنی تھی، اس کی رداء، اس کی دھمک کتنی تھی، بڑے فوائد ہیں۔ یہ بات آپ ہیلتھ منسٹری تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ جب سیاہ زداری ہوئی ہے حیدرآباد میں، آپ نے معجزہ دیکھ لیا حسین کے ماتم کا، اس کا معجزہ دیکھ لیا، آل عمران کے جذبوں کا آپ نے اعجاز دیکھ لیا۔ یہ وحشہ کا ختم ہو جائے گا سب، اگر بیماری ہے تب بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ کوئی انٹرنیشنل گیم ہے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تجویز ہوتی ہے کچھ، تشخیص ہوتی ہے کچھ، ڈاکٹر بتاتا ہے، اس میں کیا بتاتا ہے؟ بلڈ چڑھے، گلوکوز چڑھے گا، دوا دی جائے گی۔ عزاداری حسین نے تینوں چیزیں ہمارے لیے لگ دی، تو جا رہا ہوں بھائی، خون چاہیے، گلوکوز چاہیے، دوا چاہیے، تبرک سے بہتر کوئی دوا نہیں، زنجیر کے ماتم سے بہتر کوئی خون نہیں، آنسوؤں سے بہتر کوئی گلوکوز نہیں۔ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ ہو گئے، 50 منٹ ہوا چاہتے ہیں، مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ آل عمران کا کنسپٹ جو قرآن مجید نے معین کیا ہے اور واضح کیا ہے، اگر موقع ملا انشاءاللہ توفیق شامل حال ہوئی تو عزا خانہ زہرا کی مجلس میں کل 8 بجے بیان کر دوں گا۔ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ دوسروں کو پہنچا دیں گے، اگر ملاقات ہوگی، یہ تو منتقل ہوتی رہتی ہیں افکار کی کیفیتیں، اور جو تصورات ہوتے ہیں ہمارے یہاں محدود تو رہتے نہیں، اب تو ویسے بھی میڈیا ہے۔ تو یہ آنسو، یہ تبرک، یہ خون، یہ تمام چیزیں، یہ لوازمات اعضاء، یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اور کیا مصرع لکھ دیا خدا کی قسم، کیا مصرع لکھ دیا، قربان ہو جائے حیدرآباد والوں آپ کے جذبہ اعضاء پر اور اہتمام بکا پر، اور یہ سب چیزیں کیا قیامت کام ہے شبیر کے ماتم داروں کی۔ عباس حفاظت کرتے ہیں، دیکھیے آپ سب جگہ لکھا ہوا ہے، بات نہیں، چونکہ علم کے پھریرے کی ہوا، تصور، یہ سب ہے، عبادت کرتے ہیں۔ محافظ اہل بیت، محافظ اہل حرم، کتنے بڑے محافظ کا نام ہے، نام ہی
حفاظت کی ضمانت ہے. کیسے بھی مقام پر یہ نام عباس زبان پہ آ جائے نتائج دینے لگتا ہے. مجلس تو مخصوص ہوتی ہے گریہ سے، چند آنسوؤں کا نذرانہ مالکنی کی بارگاہ میں قبول ہو. یہی وجہ سے آپ دور دور سے تشریف لاتے ہیں بڑے اشتیاق کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ، اور بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں. عالمی شخصیتیں میرے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہے. اثر عباس صاحب احسن بیتی شاعر ہے، راحت سرور صاحب، آپ میرے سب بھائی بزرگ بڑے بڑے لوگوں کاظم بھائی ہیں، اور دوسرے لوگ علی عباس صاحب، کیسے کیسے افراد یہاں پر میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں جو اپنی ذات میں تنہا ہے مگر انجمن ہے اور عالمی آفاقی شخصیت نمائندگی کرتے ہیں. لوگ پروردگار ہر نظریے کے محامل شخصیت کو محفوظ تو محفوظ رکھ، اور جو عزاداری سید الشہداء سے وابستہ ہے ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما اور سب کے تحفظات کا اہتمام فرما. پروردگار اس بیماری کو، تصور کو اور اس بالکل رجحانی کو ختم کر دے تاکہ مطمئن ہو کر تیرے پیارے حسین کی عزاداری ہو. بس عزاداری میں کوئی تشویش، کوئی خدشہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی الجھن نہ آنے پائے. وہ حافظ ہے. اپنے دل سے پوچھئے، اپنے عقیدے سے پوچھئے، کیا اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب قاضی عباس سے بڑا محافظ کسی کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہے عباس؟ اگر کسی سے کیوں پوچھے بھائی، کہاں پوچھے؟ یہ تعین کہاں ہوگا کہ حضرت عباس سب سے بڑے محافظ ہیں؟ یہ پوچھئے ثانیہ زہرا سے، ام البشائر بیوی سے، جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے. جناب عباس کی حفاظت کا کیا مرتبہ ہے اور کیا استحکام ہے، یہ پوچھئے بالی سکینہ سے، اس بیوی سے جس کا عاشور کی شام ڈھلتے ڈھلتے پیراہن جل گیا، جس کے کانوں کی لبوں سے بالیاں اس طرح کھینچی ہے ظالم نے کہ لبیں پھٹ گئی. ایک لفظ مرثیہ ہے، مذہب کا روایت کے زیادہ نہیں کہتے. سنیے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے بشکل گریہ. یہ بڑی محبوب آوازیں ہیں، یہ بڑی پسندیدہ صدائیں ہیں. فاطمہ زہرا کو بہت بھاتی ہے یہ یا حسین کی صدا ہے، یہ گریہ کی صدا ہے. بیوی کے دلوں کے زخم کا پھاہا ہے، یہ مرہم ہے. کوئی فاطمہ زہرا سے پوچھے بھائی اگر کوئی چیز اور اس سے بہتر ہوتی تو فاطمہ زہرا وہی طلب کرتی. صرف اپنے بابا سے کہا تھا میرے لال پر روئے گا کہاں. میں نے تاریخ کربلا پڑھی، اس کے بعد تاریخ کوفہ، تاریخ شام، بلوائے عام، یہ تمام چیزیں دیکھی. زندان شام، قید خانے، صعوبتیں، سختیاں، مظالم، ستمرانیاں اور ان مظلوموں پر، معصوموں پر ظالموں کی طرف سے زیادتیاں، سب کچھ دیکھا ہے. اب بتائیے 3 سال کی عمر، چونکہ آپ سب مجلسوں میں نہیں لکھے تو ایک جملہ اسی مجلس میں نے پڑھا تھا، وہ دہرا دوں. میرے عزیزوں، آپ یہ بتائیے اس بیوی کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال. 3 سال کی عمر ہے نا. 3 اور 4 سال کی عمر کے درمیان شہادت ہے، اور فرما رہے ہیں آپ شہادت ہے. مگر عاشور کے بعد سکینہ کو جانتے ہیں آپ کس کیفیت میں آ گئی تھی. تو وہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ یہ 3 سال کی بچی تھی
مگر جب دیکھا جاتا تھا تو ضعیفہ نظر آتے تھے، بال سفید ہو گئے تھے۔ مظلوم باپ کا صدمہ، چچا کا صدمہ، آل عمران کا صدمہ، اہل بیت کے افراد کا صدمہ۔ سکینہ تنہا اپنے آپ گواہ ہے جنہوں نے ہر ایک کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہر ایک کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بی بی میں بھی شاہد ہے، سب سے بڑی گواہ ہوگی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بچی جسے ہم ننھی بطول کہتے ہیں، یہ گواہی دے گی مظلومیت حسین کی۔ سورہ قرآن آپ پڑھے جا کے، وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ننھی بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ظلم میں تمہیں قتل کیا گیا، کہ ظلم میں مارا گیا، قرآن کوئی چیز چھوڑتا ہے؟ یہی بچی ہے جس کو 1 سال قید خانے میں گزرا۔ تو نظریہ ہے صاحبان مقاتل نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شدت آتش کا جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے وہ بہت معنی خیز ہے اور وہ بہت ہی زیادہ درد انگیز ہے، دلوں کو برما دیتا ہے۔ جناب سکینہ کی پیاس کب پوچھیے تو کوئی نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا، چونکہ بی بی نے آخری دم تک پانی پیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی روایت آدھی گئی کہ سکینہ نے پانی مانگا تو اس کو صاحبان معرفت علماء نے ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ بچی پانی مانگ ہی نہیں سکتی۔ نہیں مانگا، سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ ارے ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو کیا گیا ہے، زیدانیوں نے جو کیا، اس میں سکینہ کے علاوہ بھی اور بیویاں بچیاں ہیں، کسی نے پانی طلب نہیں کیا، بلکہ جناب سکینہ کی جو سیرت ہے وہ اتنا تو ہمیں ملا کہ اس بچی نے کسی سے پانی تو نہیں مانگا، لیکن جب پتا چل گیا کہ یہ بستی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے تو صرف ایک بات کہی، بھیا یہ چاہنے والوں کی بستی ہے تو ایک چادر منگا دیجئے، بستے کا اعلان کرا دیجئے، میری پھوپھی پر رہنا ہے، میری ماں پر رہنا ہے، سیدانیاں میری دان۔ تو یہ تو ملتا ہے کہ پردے کا خیال، حجاب کا خیال، کبھی ہاتھوں سے چہرہ چھپانا، کبھی بالوں سے چہرے کو ڈھانپنا، یہ ساری روایتیں ملتی ہیں۔ سکینہ نے نہ کھانا طلب کیا نہ پانی طلب کیا، جس موڑ پر، جس رخ پر اور جس پہلو سے جہاں بھی کہیں موقع ملا ہے وہاں ایک ہی سوال کیا ہے، چادر، حجاب، پردہ، بھئی مانگا ہے پردہ۔ زید بن ارقم کے حوالے سے روایت ہے، دوسرے صحابہ کے حوالے سے روایت ہے، کوفے میں یہ روایت ہے، بلکہ چاہنے والے تو چادریں لے بھی آیا، مگر ظالموں نے وہ نوبت نہ آنے دی کہ جو مرحلہ سروں تک چادریں پہنچ جاتی۔ تو سکینہ نے اپنی پوری حیات میں دوران قید یہی ایک سوال کیا اور دوران بلوائے عام یہی سوال کیا، چادر و حجابہ و حجابہ، ہائے پردہ، ہائے پردہ، ہائے پردہ۔ اور اسی لفظ کو سید سجاد نے دہرایا ہے، زندگی میں یہی کہہ کے رہے ہیں۔ اور جب یہ بچی دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد سید سجاد کو رہائی کا پروانہ ملا تو سید سجاد جب جناب زینب کے پاس آئے اپنی پھوپھی کے بعد، پھوپھی اپنا ہمیں رہا کر دیا گیا، اب فرمائے آپ کا کیا خیال ہے، شام ہی میں رہنا ہے یا مدینے جانا ہے؟ یہ یزید نے پوچھا ہے، کیا آپ کا خیال ہے، کیا آپ کا حکم ہے؟ آج فرمائے، بی بی کہتی ہے سید سجاد کتنے دن ہو گئے میں اپنے بھائی پر رہ رہا ہوں، میں نے اپنے بھائیوں کا طاقت نہیں کیا ہے، میں نے اپنے جانے والوں کا ابھی طاقت پیدا نہیں کیا ہے۔ اور ایک جملہ عجب کہا، اے میرے لال تو یتیم ہو گیا، میں نے ابھی تک پرسہ نہیں دیا ہے۔ پھر پوچھئے اپنا کیا حکم ہے؟ کہا کہ یزید کو حکم دو
وہ سب واپس کیے جائیں۔ جناب زینب کے مشورے پر سید سجاد نے یزید کو حکم سنایا، یزید نے وہ سارا اہتمام کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ ہے حق والوں کی طاقت، آل عمران کی قربانی کا اثر اور ان کی ہیبت اور ان کی شجاعت اور ان کا تقوی و طہارت اور ان کا جذبہ شہادت۔ ذرا دیکھیے ایک مکان خالی ہوا، سیاہ پردے آویزہ ہوئے، مسند غم بچھائی گئی، مجلس کا تصور قائم ہوا، جانتے عزاداری کا قائم ہوئی یزید کے گھر میں۔ یہ جناب زینب کا احترام ہے، عزاداری قائم ہو گئی۔ اب تبرک آتا ہے، میں نے مجلس تمام کی، تبرک آتا ہے، سارے تبرک آتا ہے۔ سب سے پہلے سرائے شہداء کے ہر وارث بیوی نے اپنے وارث کا سر لیا، ارے لے لیا سر، جناب علی اصغر کا سر جناب رباب کے پاس، جناب علی اکبر کا سر جناب لیلا کے پاس، جناب امام حسین کا سر جناب زینب کے پاس، جناب قاسم کا سر جناب فرما کے پاس۔ یہ سارے بیویوں نے سر لے لیے، زوجہ ہر کے پاس ہر کا سر، زوجہ حبیب کے پاس حبیب کا سر، زوجہ جون کے پاس جون کا، یہ سارے سر آ گئے جتنے بھی تھے سب لے لیے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو سر ہے جنہیں کوئی لینے والا نہیں ہے۔ مجلس مسایا تھا، مسایا دلوں کو برباد دینے والی تاریخ ہے۔ آپ نے کچھ احساس فرمایا، آگے بڑھ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب اور تبرک آتا ہے، سارے تبرک آتا ہے۔ آخر میں جو تبرک آیا وہ امانت کی شکل میں، بڑی کٹری کی شکل میں آیا۔ جناب زینب نے گرہ کھولی اور گرہ کھولنے کے بعد بیوی نے وہ وراثت ورثہ جو تھا لٹا ہوا تبرک خیر میں جو آیا تھا اس کو بڑھانا کیا تو کچھ اور نہیں تھا، وہ بیویوں کی چادریں تھی، چادریں تھی، ساری چادریں۔ جناب زینب نے ایک چادر کو دیکھا، ایک ہی لفظ و مجلس تمام ہو جاتی ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں۔ بیوی نے ایک چادر کو دیکھا، جناب زینب نے کھانے اور پانی کا مطالبہ نہیں کیا، جناب زینب نے کہا تبرکات واپس لائے۔ جیسے تبرکات آئے اور چادریں برآمد ہوئی اس بڑی سی گٹھری سے تو جناب زینب یہ آگے کہہ کے اٹھی اور سب سے پہلے چادر لی۔ وہ چادر پہ لکھا ہوا تھا فضہ، چونکہ فضہ سب سے زیادہ ضعیفہ تھی نا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے زینب زینبی نے صلوات اللہ علیہ نے آواز دے کے پکارتے کہا اپنا فضہ چادر آ گئی۔ جناب فضہ آگے بڑی چادر لی اور کہیے نا تھوڑی دیر میں جناب کلثوم کی چادر جناب زینب پڑھی، لرزتی ہوئی آگے بڑی بہت چادر آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہر موقع پر جب چادر آ رہی تھی نا تو ہر ایک بیوی چلا چلا کے کہہ رہے تھی عباس اب تو آ جاؤ، آ جاؤ ہمارے پردے کے وارث، اب آ جاؤ، اب شرمندہ نہ ہو عباس، اب چادریں مل رہی ہے۔ ایک ایک چادر دیتے رہی بیوی، یہ بھابی فروا کی چادر، یہ بھابی لیلا کی چادر۔ اب یہ تصور کر لو کہ قید خانے کا یہ صحن ہے، یہ فرش ازاں بچھا ہے، یہ بڑا سا ساختمان ہے، بلڈنگ ہے، مکان ہے، فرش ازاں ہے، زینب تمرد کو چادریں دے رہی ہیں بیویوں کو، قید سے رہا ہونے والی شہزادیوں کو، شہزادیوں کو، مخدرات کی عصمت کو، ایک ایک بیوی کو چادر دی۔